الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعاه وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثار الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ اللہ رب العزت جل وعلا کے حمد و ثنا اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار در بار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد معزز حضرات، آج سورۃ النازعات کے دوسرے رکوع کی آیات کو میں نے عنوان سخن بنایا ہے، اور یہ اس لیے کہ ہر بیماری کا اللہ تعالیٰ نے علاج نازل کیا ہے، وہ چاہے جسمانی بیماریاں ہوں، چاہے اخلاقی بیماریاں ہوں، چاہے روحانی بیماریاں ہوں، چاہے وہ سوشل یا کوئی بھی معاشی کوئی بیماری ہے، کوئی ایسا بیماری نہیں ہے کہ جس کا علاج اللہ رب العزت نے نازل نہ فرمایا ہو۔ ہر زمانے کی ایک بڑی بیماری ہوتی ہے۔ آج کے زمانے کی بہت بڑی بیماری غفلت ہے، اپنے انجام سے اور دنیا کی حقیقت سے بے خبری ہے۔ انسان بس ایک کام میں لگا ہوا ہے، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک ایک نفسانی خواہشات کی تکمیل ہو جائے۔ جو میں نے اپنا آرزو زندگی اور زندگی کا مقصد بنایا ہے وہ میرا پورا ہو جائے، اور اس کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے کہ اچانک موت آ جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر اس دنیا میں تو شاید کچھ نہ کچھ انسان اپنا ٹارگٹ حاصل کر لیتا ہے یا کر لے۔ بعض لوگوں کو نہیں ملتا، بعض کر لیتے ہیں، بعض کچھ کرتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن اس دنیا کی مکمل کامیابی اگر کسی انسان کو مل بھی جائے تو آخرت کی ناکامی کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اگر اس دنیا میں انسان مکمل ناکام ہو جائے اور آخرت میں انسان کامیاب ہو جائے تو یہ ناکامی کچھ بھی نہیں ہے، اس کے مقابلے میں وہ کامیابی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور اگر انسان تسکین کے لیے اپنے ساری قیمتی وقت کو اور اپنی عمر کو ضائع کر دے اور انسان کو تسکین، تسلی، تشفی، سکون قلب پھر بھی نہ ملے تو اس انسان سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے کہ اس نے خاسرت دنیا والآخرہ۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا اس نے اپنی دنیا بھی خراب کر لی، اس نے اپنی آخرت بھی خراب کر لی۔ نہ اسے دنیا میں کچھ ملا، جس کی تلاش وہ کرتا رہا وہ بھی نہ ملا، اور آخرت کو بھی اس نے تباہ و برباد کر لیا۔
یہ ساری بیماریاں ہیں، خاص کر کے ہوائے نفس، نفسانی خواہشات کی پیروی بہت بڑی بیماری ہے، بہت بڑی بیماری ہے۔ قرآن پاک نے اس پر خصوصاً فوکس کیا ہے، خصوصاً کہ انسان نفسانی خواہشات کو کنٹرول میں رکھے، آؤٹ آف کنٹرول نہ ایسے ہونے دے، اور نفسانی خواہشات کو انسان مقصود زندگی نہ بنائے، ورنہ اس دنیا میں بھی پریشان رہے گا، آخرت میں بھی یقینی پریشانی ہے۔ جو انسان تقدیر پر، خدا کی رضا پر راضی رہے، وہ جس حال میں بھی رکھے، الحمدللہ انہیں اس دنیا میں بھی سکون قلب نصیب ہوتا ہے، اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے، سیٹسفیکشن ملتی ہے، اور انشاءاللہ قیامت کے دن بھی وہ سیٹسفائیڈ ہوں گے، بالکل مطمئن اور پرسکون، غم اور خوف سے آزاد ہوں گے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کی رضا پر آدمی راضی رہ جائے، اللہ کی تقدیر پر انسان راضی رہے۔ اگر اس دنیا میں خوشحالی ہے تو اس پر خوش رہے، اگر خوشحالی نہیں ہے تو پھر اس پر بھی خوش رہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ، جب وہ بڑی مصیبت کا دن آئے گا نا، یاد رکھیں قیامت یہ 3 قسم کی ہے، یہ مسئلہ یاد رکھ لیں۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں ہم سب لوگ، کیونکہ ہم قیامت کے مفہوم کو نہیں سمجھتے۔ حدیث میں اس کو بالکل واضح بیان کیا گیا ہے۔ ایک قیامت صغریٰ ہے، ایک قیامت وسطیٰ ہے، اور ایک قیامت کبریٰ ہے۔ قیامت صغریٰ یہ ہے، اور یہ جو قرآن پاک کی جو آیات ہے نا، یہ سب کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ فرمایا جب وہ بڑی مصیبت کا وقت آئے گا نا، تو انسان یاد کرے گا کہ اس نے کیا کیا ہے، نیکیاں بھی یاد آئیں گی، برائیاں بھی یاد آئیں گی۔ قیامت صغریٰ یہ ہے کہ جب ایک انسان پر اس دنیا سے کوچ کرنے کا وقت آتا ہے، اس کے لیے وہ قیامت ہوتی ہے۔ باقی لوگوں کے لیے دنیا ہوتی ہے، دنیا سے جانے والے کے لیے وہ قیامت ہوتی ہے۔ اسی لیے اس کو حدیث میں قیامت کے ضمن میں ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ اس پر تو قیامت تو قائم ہو گئی نا۔ اس پر جو زندگی کی بڑی بڑی بیماریاں، حملے ہوتے ہیں انسان پر تو اس سے بھی بڑی کوئی پریشانی ہوتی ہے کہ انسان اپنے آنکھوں کے سامنے جو مکان بڑے چاہ کے ساتھ بنایا ہوتا ہے وہ چھوڑ رہا ہوتا ہے، جس بیوی کے ساتھ، جن بچوں کے ساتھ، جس دولت کے ساتھ، جس کے ساتھ انسان کو بڑا پیار ہوتا ہے، وہ بالکل اس کو چھوڑ رہا ہوتا ہے، اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا باقی رہنے کا۔ اس پر یہ وقت آ جاتا ہے، اس کے لیے وہ طامۃ الکبریٰ ہی ہوتا ہے۔ اس کو قیامت صغریٰ کہتے ہیں، اور یہ ہر انسان ابھی جو دنیا میں انسان ہے، اس قیامت سے ہر ایک گزرتا ہے۔ قیامت صغریٰ ہر ایک انسان کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک ہے قیامت وسطیٰ، یہ بھی ہوتی رہتی ہے 100 سال، 100 سال کہ جو انسان اندر ہوتے ہیں، یعنی آج ایک بچے کی پیدائش ہوئی، اس سے آپ حساب لگا لیں 100 سال کے بعد ڈیفینیٹلی یقیناً وہ بچہ اس دنیا میں نہیں ہوگا۔ یعنی 100 سال میں جو انسان، آپ کوئی بھی ایک سٹارٹنگ پوائنٹ رکھ لیں، اس سٹارٹنگ پوائنٹ سے لے کر نیکسٹ 100 ایئرز کے بعد جو سٹارٹنگ پوائنٹ آئے گا، اینڈنگ پوائنٹ آئے گا نا، ایک انسان بھی آپ جن کو دیکھ رہے ہیں ان میں سے آپ کے سامنے وہ ایک بھی نہیں ہوگا، ختم ہو جاتے ہیں انسان، کوئی آپ تو بالکل ہی نہیں ہے نا۔
آپ خود ہی سوچیں، دیکھیں، یہ قیامت وسطی ہوتی ہے جو انسانوں پر طاری ہوتی ہے، انسانوں پر آتی ہے۔ لاکھوں کروڑوں اربوں انسان آج جو اس وقت دنیا میں موجود ہے، 2025 کا 26 تاریخ ہے، جب 2000 یعنی 21,000 میں شروع ہوگا نا، اور یہ تاریخ آئے گی نا، جو بھی آج ان دنیا کے کسی بھی ملک میں کوئی انسان ہے نا، ایک انسان بھی نہیں ہوگا یہ سب چہرے نئے چہرے آ جائیں گے، ان نئے انسان ہوں گے، سب کچھ اگر چلتا بھی رہا تو یہ ڈیفینیٹلی نہیں ہوں گے جو آج ہے، نہ نیک ہوں گے نہ بد ہوں گے، جو بچہ بھی آج پیدا نا وہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ قیامت وسطی ہے، اور قیامت وسطی بھی قوموں پر طاری ہوتی ہے، پوری ایک نیشن، جس کو آج ہم نیشن کہہ رہے ہیں، اس نیشن کا ایک فرد بھی موجود نہیں ہوگا، اور لوگ آ جائیں گے اس کی جگہ، اللہ پاک ان کو ریپلیس کر دے گا دوسرے لوگوں کے ساتھ۔ اور ایک وہ بڑی قیامت ہے جو ابھی آنی ہے، تو چاہے قیامت صغریٰ ہو، چاہے قیامت وسطی ہو، چاہے قیامت کبریٰ ہو، سب حال سب کا یہی ہے جو قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ، جب وہ وقت آئے گا نا تو انسان اس کو تو اپنے گناہ بھی اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں، اور نیکیاں بھی انسان کے اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہیں، ساری پوری زندگی کا رجسٹر اس کے سامنے آ جاتا ہے، میں نے کیا کیا ہے۔ یاد رکھ لیں، ابھی جو میں بات کر رہا ہوں، اس بات کرتے وقت جو بھی منٹ، سیکنڈ، آور، ڈے گزرتا ہے، پوری کائنات کے انسان بھی مل جائیں نا، پوری کائنات کی دولت بھی جمع کر لینا، اپنی ساری دولت پہ صرف کر دیں، اپنی تمام قوت، طاقت، اختیارات، جو کچھ بھی ان کے بس میں وہ کر بھی لینا، ایک منٹ بھی زندگی کا ریورس نہیں کر سکتے۔ یعنی جن چیزوں کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں ان کی اصلیت تو یہ ہے نا، ایک منٹ کو بھی پیچھے نہیں کر سکتے وہ، ایک منٹ جو آپ کی زندگی کا چلا گیا ہے، نہ آپ کر سکتے ہیں، نہ یہ سارے کائنات کے انسان مل کر ان کو پیچھے کر سکتے ہیں، نہ کوئی دولت، عہدہ، یہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ اتنی قیمتی چیز ہے جس کو ہم ضائع کر رہے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یوم یتذکر الانسان ما سعی وبرزت الجحیم لمن یراہ، اسی دنیا سے انسان اگلی دنیا میں ابھی جاتا پہنچتا نہیں ہے، ابھی اس کا تعلق اسی دنیا میں قائم رہتا ہے کہ انسان کو اپنا ٹھکانہ سامنے نظر آ جاتا ہے، نیکوں کو اپنا اچھا ٹھکانہ اور بروں کو اپنا برا ٹھکانہ پہلے دکھایا جاتا ہے، اس کے بعد اس کی روح اس کے جسم سے نکالی جاتی ہے، دونوں ٹھکانے دکھائے جاتے ہیں۔ بروں کو تیرا یہ ٹھکانہ ہے، دیکھ جس کے لیے جس کو تو بلا رہا ہے، اب اس ٹھکانے یہ ہے تیرا دائمی گھر، اب بھی انسان اسی دنیا میں ہوتا ہے، اس کو دکھا دیا جاتا ہے، ابھی انسان اسی دنیا میں ہوتا ہے کہ نیکوں کو اس کا دائمی اچھا ٹھکانہ ہے، اس لیے اس کو مرتے وقت خوشی ہوتی ہے، نیکوں کو مرتے وقت مسرت ہوتی ہے، اور بہت بڑی مسرت ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، کیونکہ ان کو دکھا دیا جاتا ہے تمام جو ابدی دائمی نہ ختم ہونے والا اس کا جو ٹھکانہ ہے، وہ اس کو پہلے دکھایا جاتا ہے۔ وہ تو کہتا ہے بس جلدی کرو، میری روح جلدی نکالو، اس کے لیے۔ اور برے انسان کو وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَنْ یَرَاہ، جہنم اس طرح شعلہ فشاں، اس کو تو یہ ہے تیرا ٹھکانہ،
پہلے اس کو یہ دونوں فرمایا وہ بریت الجمل فمن یرا فاما من طغى وآثار الحیات الدنیا فإن الجحیم ہی المأوی. جس انسان نے اللہ رب العزت کی بغاوت کی، میں بڑا ہوں، میری سوچ کمال ہے، جو میں دیکھتا ہوں، جو میں ہوں میرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے، بغاوت ہے نا اللہ کے حکم کے سامنے اپنے حکم کو بڑا سمجھنا. اس لیے میں کہتا ہوں داڑھی رکھ لو، یہ بغاوت ہے خدا کے سامنے. تو سمجھے میرا بڑا کمال ہے جی، میں نے جو سوچا کمال ہے. فرمایا ابھی چند دن کی بات ہے، ذرا دیکھ تیرے ساتھ ہوتا کیا ہے. فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَى، اللہ کی حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مقابلے میں جو انسان اپنی بات کو، تغاؤ کیا ہے؟ نافرمانی، میری سوچ، جو کچھ میں دیکھتا ہوں، جو کچھ میں سوچتا ہوں، جو کچھ میں ہوں، بس میں ہی ہوں، بس یہ میں ختم ہی نہیں ہوتی. فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَارَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو اس نے ترجیح دی قیامت کی زندگی پر. وہ اس کو سمجھا یہ بہتر ہے، یہ اعلیٰ ہے، یہ افضل ہے، یہاں کے مزے اڑاؤ جیسے بھی اڑا سکتے ہو، چاہے خدا کے نافرمانی کیوں نہ ہو، چاہے اسلام نے اللہ اور اس کے رسول نے سے منع کیوں نہ ہو، بس اس دنیا کے مزے اڑاؤ. فرمایا وآثار الحیات الدنیا، اس نے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دی، پریفر کیا. فإن الجحیم ہی المأوی، فرمایا کوئی شک و شبہ نہ، کسی شک و شبہ میں نہ رہنا، بے شک، وداؤٹ اینی ڈاؤٹ، اس انسان کا ٹھکانہ جہنم ہے. ایک شک میں نہ رہنا، جوانی کے جوش میں یا اس دنیا کی ہیلتھ کے جوش میں بڑا ہیلتھی ہوں، میں بڑا جوان ہوں، میں بڑا دولت مند ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ بلا ہوں. فرمایا یہ دنیا کی چیزیں تمہیں کہیں دھوکے میں نہ رکھیں. جس نے یہ ساری کائنات بنائی ہے نا، دنیا کے آخرت میں، اس نے بڑا وعدہ بتا دیا، مت دھوکے میں رہنا، یہ شک گمان اپنے دماغ سے نکال دینا، پھر ٹھکانہ جہنم ہے. اور ہم نے تجھے پہلے وارن کر دیا ہوا ہے، بتا دیا ہوا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جس انسان نے اپنے دل میں ہمہ وقت خدا کا خوف رکھا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہا کہ مان کے اس کی کوئی نافرمانی نہ کی، اس کے احکام کے مطابق اپنے زندگی گزاری، اور ساتھ ساتھ جو نفس انسان کو کہتا ہے نا یہ کر وہ کر، اپنے نفس کو روکتا رہا، نفس کے پیچھے نہ چلا. چیزیں کائنات میں صرف دو ہی ہیں، تیسرا کوئی چیز نہیں ہے، یاد رکھیں. اور یہ 3 4 10 چیزیں ہوتی نا تو پھر تو کنفیوژن ہوتی نا، تو پھر آدمی کہہ سکتا ہے قیامت کے دن کہ یہ 8 10 چیزیں تھیں تو میں نے تو کنفیوز ہو گیا تھا، اس لیے بہانے بناتا. قرآن پاک نے یہ راستہ بالکل صاف کیا ہوا ہے، بالکل صاف کیا ہوا ہے. انسان کے پاس چوائسیں 2 ہیں اس دنیا میں، یا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ اپنے نبیوں کے ذریعے انسانوں پر واضح کر دی ہے. ہر انسان کی حرکت پر خدا کے حکم موجود ہے، پیدائش سے لے کر مرنے تک کوئی آپ ایسی حرکت نہیں کرتے، نہ کوئی بات سوچ سکتے ہیں کہ جس کے بارے میں اس کا کوئی نہ کوئی حکم موجود نہ ہو. ایک راستہ یہ ہے، سب سے پہلے تو ان احکام کو جانے، علم حاصل کرے،
اگر میں نے یہ حرکت کی تو یہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اگر یہ میں نے کام کیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، کیونکہ ہر ایک کی واضح موجود ہیں چیزیں۔ احکام خدا بندی نے انسان پرفیکٹ ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ پاک نے فرمایا کوئی انسان کو قیامت تک آنے والے کوئی ایسی چیز نہیں جو ہم نے بیان نہ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کائنات انسان ساری زندگی میں سوچتا رہے کوئی بات، کوئی ایسی بات ہے کہ جو تشنہ رہ گئی ہے، جس کے بارے میں خدا نے کچھ بھی نہیں فرمایا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں فرمایا ہوا۔ تمہاری عقلیں واپس دوبارہ آ جائیں گی، لیکن تمہیں خدا کا حکم ہر جگہ ملے گا، ہر مسئلے پر خدا کا حکم تمہارے پاس موجود ہے۔ ایک راستہ یہ ہے، اسی کو مختلف طریقوں سے کہتے ہیں اطاعت، اتباع، اسلام کا راستہ، اللہ کا راستہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، بہت سارے الفاظ، مطلب یہی ہوتا ہے سب کا۔ بس بالکل اس کو جب چھوڑو گے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہوئے جو چیزیں ہیں اس کے اپوزٹ بس ایک دوسرا راستہ ہے جو انسان اپنے دماغ سے کریٹ کرتا ہے، اپنے دل سے کریٹ کرتا ہے، ادھر سے سوچتا میں یہ کروں، میں وہ کروں، میں یہ کروں، میں وہ کروں۔ اسی کو کہتے ہیں ہوائے نفس۔ ہوا کا معنی ہوتا ہے وہ چیزیں جو دل کو اچھی لگتی ہیں۔ ہوا کا معنی ہوتا ہے جو چیزیں دل کو اچھی لگیں۔ نفس کہتے ہیں انسان کے اندر روح، ایک اندر آواز ہے انسان کے اندر جو انسان کو آواز دیتا ہے کہ یہ کام کرو یا نہ کرو۔ ایک راستہ وہ ہے دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے، دونوں ہی راستے موجود ہیں۔ ایک میں تھوڑی سی لذت محسوس ہوتی ہے کیونکہ نفس کے ساتھ موافقت ہوتی ہے، انسان نے جو سوچا ایسے ہی کر لیا تو مزہ تو آئے گا نا۔ ایک میں لذت نہیں ہے، جو خدا کا راستہ اس میں کوئی لذت نہیں ہے، بالکل نہیں، کسی بھی تھوڑی بہت ہی ہوگی، زیادہ تر اللہ کے راستے میں کوئی لذتیں نہیں ہیں، تکلیفیں، کیونکہ آپ ہمیشہ ہی آپ کا نفس کہتے ہیں نہیں، وہ کہتے کر، اللہ کہتے کر، نفس کہتے نہ کروں، اللہ کہتے کر، تو وہاں تو کوئی آپ کو ریس آئے گی نہیں نا جی۔ ٹھنڈے پانی سے وضو کر نہیں کرنا چاہے برکار دو، آگے بالکل رمضان اب قریب آ گیا، نہ کھا، انسان کیسے کھاؤں گا، فرماتا نہ کھا۔ یہی حال باقی سارے معاملات کا ہے۔ ابھی زکوٰۃ دیں نہیں دو، میں یہاں پر ایک اور بات کروں، یہ جو ہمارے کسان بھائی ہیں، ایک نصاب یہ ہے جو ہم پیسہ کماتے ہیں، اس کا نصاب الگ ہے۔ یہ جتنے کسان ہیں نا، ان کو زکوٰۃ پورا سال ہمیں 10% دینی پڑتی ہے۔ میں نے ہمارا یہاں میں نے اس کو بلا کر کہا اللہ کے بندے تم سبزیوں کا کام کرتے ہو، 10% دینا ضروری ہے۔ اگر پیسہ پانی شانی لگا کر سبزیاں اگاتے ہو تو 5% ہے، اگر بارش کے پانی سے کوئی چیز اگے گی تو یہ 10% ہے، اور اس کے لیے سال وغیرہ گزر رہے ہیں، جیسے ہی فصل تیار زکوٰۃ واجب۔ حکومت لے یا نہ لے یہ تیری ذمہ داری ہے، 10% اللہ کے راستے میں دینا۔ جتنے بھی کسان ہیں، جتنے بھی، اور زمین یہ بھی نہیں کہ میری ضمیر ہو، ضمیر ہے یا نہیں ہے تیری، اگاتا تو ہے، کرائے کی زمین ہو، جو بھی ہو، جو بھی اس کو اگائے گا اس کو 10% دینا خدا کی راہ میں واجب فرض ہوتا ہے۔ اچھا دل تو نہیں کرتا فصل تیار ہو یار 10% غریبوں کو دے دوں، ٹھیک ہے، اور اگر کسی نے نہیں دیا ابھی مرنے سے پہلے دے لے۔ اگر کوئی کسان یہاں ہے یا پیچھے صاحب کا کوئی کسان رہا ہے یا کسی کا کوئی متعلقہ آدمی ہے، ایسی بہت زکوٰۃ صرف پیسے یہ سونا چاندی نہیں ہے، زکوٰۃ تو بہت بڑا سبجیکٹ ہے، بہت بڑا سبجیکٹ، اور اس کی بے شمار شاخیں ہیں، انسان کو ہر حال میں دینا پڑتے ہیں یہ چیزیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ دل تو نہیں نہ کرتا، پر خدا کو حکم ہے دینا۔
دل کرتا ہے میرے بچے ڈگریاں حاصل کریں، بچیاں یہ کریں وہ کریں، پر خدا کہتا ہے پر میرا دین میں تو کچھ سیکھنا، ان کو میرا دین میں تو کچھ سکھانا۔ اس پر تو بڑا خوش ہوتا ہے، بڑی مبارکیں دیتا ہے، یہ وصول بھی کرتا ہے، میرے لیے تو نے کیا کام کیا، اپنے ٹائم کی تو کچھ زکات دینا، اپنے اولاد کی بھی تو کچھ زکات دینا۔ دل نہیں کرتا، پر دل کو ذرا مضبوط کرنا، مضبوط کر دل۔ ہر کام میں یہ دیکھ کہ میرا حکم کیا ہے، اور میرا حکم عموماً تیری نفسانی خواہش کے خلاف ہوتا ہے، ورنہ اگر تیری خواہش ہی کافی ہوتی تو تیرے اور کافروں میں فرق کیا ہے؟ زندہ تو دونوں رہتے ہیں نا جی، کافر وہ بھائی مسلمان بھی زندہ رہتے ہیں، وہ بھی زندہ رہتے ہیں، نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے سے مرتا نہیں ہے کوئی، یس کچھ نہ کچھ مثلا تکلیفیں ضرور آتی ہیں، لیکن اور اسلام پر چلنے سے بھی کوئی آدمی نہیں مر جاتا۔ تو بات یہ ہے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا پھر ٹھکانہ جنت ہے۔ دنیا کا یہ جو موٹر وے ہے نا، چلنے کے طریقے بھی دو مختلف ہیں، اور یہ دو موٹر وے ان کا جو فائنل ڈیسٹینیشن ہے نا وہ بھی مختلف ہے۔ ایک ہے نفسانی خواہشات کے موٹر وے پر چلنا، یا چلو لطف کے ساتھ مزے کے ساتھ چلو گے، بہت زبردست، پر یہ جا کر گرے گا سیدھا جہنم ہے۔ اس کا جو آخری ہے نا ڈاؤن، اسلام پر چلنے سے بھی بہت زبردست ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، پر یہاں سے پھر بلندیاں ہیں، جنت ہے۔ فیصلہ انسان کے ہاتھ میں۔ اللہ پاک مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھیں جناب۔